اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے چند مشہور جملے، جاہلانہ جملے اور ان کے جوابات، کیا ہمیں ایسا جملہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ ان جملوں سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ کیا ان جملوں سے ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہوتے؟ جیسا کہ ایک جملہ ہے، اکثر بولا جاتا ہے، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ تو جواب حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ دین کی کسی چیز کا یا اس کی جزا و سزا کا مذاق اڑایا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ یہ روزے کا مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ اکثر لوگ جملہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں لیکن ہم اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا، اگرچہ اس نے ہنسی مذاق کے طور پر ہی یہ بات کیوں نہ کہی ہو۔ دوسرا جملہ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل یہ بات غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے محبت اور جنگ دونوں کے متعین حدود دین اسلام میں موجود ہے، جس سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ بھی ایک عام جملہ ہے، یعنی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب نیکی ہونے کا کیا فائدہ؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی گناہ کرے لیکن خوف خدا سے اس کا ایک آنسو گرے، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سچی توبہ کرے، بشرط یہ کہ۔ اس کا جواب، یہ 100% یہ بات کہنا غلط ہے۔ بحیثیت مسلمان لاکھوں کروڑوں چوہے کھا کر بھی اگر بلی حج کو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کو اپنے قریب پائے گی۔ تو گویا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی گناہوں کی دلدل میں کیوں نہ پھنسا ہو، اگر سچی توبہ کر کے پلٹ آیا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے جب تک انسان کی روح چل رہی ہے کھلے ہیں، اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو رہا مسئلہ بلی حج کو چلی، یہ کہنا شعار اسلام کی توہین ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بھی جملہ جس سے اسلام مسلمین کی تنقید و تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح آج کے دور کے مطابق دین میں تبدیلی وقت کی ضرورت ہے، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 1440 سال پہلے اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو، یعنی اسلام جو ہے اس دین کو پسند کیا۔ یہ رب نے قرآن کے اندر فرمایا۔ جو آج لوگ یہ کہتے ہیں دین کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے، تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، اب قیامت تک اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا آگے ایک جملہ، آخر اللہ کو ہماری یاد آ ہی گئی، ایک یہ جملہ ہوتا ہے اکثر۔ تو اس کا جواب اللہ فرماتا ہے، ما کانا ربک نسیہ، تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ انسان کو، اللہ کسی چیز کو نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ اور یہ جملہ کہنا بہت غلط ہے۔ ایک جملہ، زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانہ بڑا غدار ہے، تو یاد رکھنا حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے، بیان کرنے والی ذات میرے رب کی، راوی میرے مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے وقت کو گالی دیتا ہے، جبکہ زمانہ میں ہوں اور ہر حکم میرے ہاتھ میں ہے
اور میں ہی دن کو رات میں پلٹتا ہوں۔ تو اس کا مطلب زمانہ، اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا کیا، ہم اس اللہ کی نعمت کا شکریہ نہ شکرے ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ جملہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ایسے جملوں سے بچنا چاہیے کہ جس جملے میں اگرچہ ہم چند لمحوں کی ہنسی مذاق کے لیے ہم ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں، ہم ایسا نہ ہو اپنے اعمال ضائع کر بیٹھیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔